آج ویو 360 میں مجھے بس اتنا مطلب دکھ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو بھروسہ انہوں نے مجھ میں پیدا کیا ہے وہ آج ٹوٹ گیا ہے۔ انٹرنیشنل سٹیزن آف انڈیا کا سٹیٹس چھن جانے پر صحافی آتش تاثیر کی وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو۔ جعلی ادویات کے خلاف لڑائی کا ہتھیار، ایک پاکستانی امریکن ڈاکٹر کی کاوش۔ اور جہلم سے پیرس تک، ایک پاکستانی کا کاروبار کی دنیا میں کامیابی کا سفر۔ برٹش انڈین صحافی آتش تاثیر سے بھارت نے بغیر ویزا کے ملک میں رہائش کا حق چھین لیا ہے۔ بین الاقوامی صحافتی برادری اسے مودی حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو نشانہ بنانے کی ایک کوشش قرار دے رہی ہے۔ آتش تاثیر کیا کہتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ مقتول گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بیٹے صحافی اور مصنف آتش تاثیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ بھارت نے ان سے ان کا خاندان چھین لیا ہے۔ آتش تاثیر برطانوی شہری ہیں، لیکن ان کی والدہ کا تعلق بھارت سے ہے اور وہ وہیں پلے بڑھے۔ بھارتی حکومت کا موقف ہے کہ آتش نے اپنے والد سلمان تاثیر کی پاکستانی شہریت کے بارے میں سچ نہیں بتایا اور اس لیے حکومت نے بیرون ملک مقیم بھارتیوں کو دیا جانے والا انٹرنیشنل سٹیزن آف انڈیا سٹیٹس ان سے واپس لے لیا ہے۔ ہماری ساتھی ارم عباسی نے آتش تاثیر سے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ بھارت نے انہیں ملک بدر کر دیا۔ میری ماں ایک سنگل مدر تھی، وہ میری سول لیگل گارڈین تھی اور انہوں نے ہی مجھے میری ساری پرورش سارا کچھ جو دلی میں ہوا تھا، تو اس بات پہ ہم نے PIO/CI کا وہ اپلیکیشن لیا تھا اور کسی نے کبھی سوال نہیں کیا، کسی نے کہا کہ یہ آتش تاثیر تو یہ کیسے رہ سکتا ہے، یہ پاکستانی ہے۔ لیکن 3 مہینے پہلے جب میں نے انتخابات کا وقت تھا، چناؤ کا وقت تھا، جب میں نے مودی جی کے بارے میں ٹائم میگزین میں لکھا اور وہ خبر ٹائم میگزین کے کور پہ چھپی، تو یہ لوگ بالکل پاگل ہو گئے، ان کے جو ٹویٹر آرمی ہیں بالکل پاگل ہو گئے۔ وہ میرا وہ ویکیپیڈیا ہیک کر رہے تھے، مجھے زبردست ٹرول کر رہے تھے، کونسل جنرل شکایت کر رہا تھا ٹائم میگزین سے، ہاں یہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ اور تو میں نے کہا مجھے مطلب افسوس اس بات کا ہے کہ جو سمبت پاترا ہے، جو BJP کے اسپوکسمین ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، اور اس جھوٹ کو مودی بھی نے اٹھا کے وہ بڑھانے لگے اور وہ بھی کہا کہ یہ تو پاکستانی فیملی کے، اور میں نے کہا اس کی وجہ سے مجھے بہت سخت نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں 3 مہینے بعد وہ جواب آ گیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے ٹائم میگزین کے لیے جو لکھا تھا آرٹیکل، ڈیوائڈر ان چیف تھا اس کا ٹائٹل، وہ اس کا عنوان جو ٹائٹل دیا تھا، اور وہ آپ جانتے ہیں یہ جو سرخیوں کی بات ہے وہ رائٹر نہیں چنتا ہے، لیکن آپ کریٹیکل تھے۔ میں کریٹیکل، میں نے خوب تنقید کی تھی ان کی، اور ان کی تنقید کرنا، ان کی نندا کرنا وہ میرا حق ہے، وہ میں نے کیا تھا، اور میں نے کانگریس کی بھی تنقید کی تھی۔ لیکن انہوں نے یہ امیج دیکھ کے، یہ منظر دیکھ کے کہ مودی کی شکل اور ایک نیگیٹو ہیڈ لائن، اور وہ ان کی جو ہندوتوا جو ٹویٹر آرمی ہے وہ بالکل پاگل ہو گیا۔ انڈیا اپنی مدر سے، یا آپ نے لکھا کہ آپ کی نانی کی بھی برتھ ڈے آنے والی ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ اب آپ بتائیں، یہ وہ میری 70 عمر کی ماں ہے اور 90 عمر کی نانی ہے، جنہوں نے میری پوری پرورش کی ہے، وہ ہی میرا ایک خاندان تھا، اور وہ مجھ سے چھین لیا ہے اور ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ میرا واپس آنا مشکل ہے۔ کتنا یہ پینفل ہے یہ سوچنا کہ آپ پلے بھرے انڈیا میں، پلے بھرے، اور مجھے بہت درد محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ 1980s میں ایک انڈین عورت واپس آ رہی ہے ایک مسلمان بچے کے ساتھ، جو مطلب اس کا والد موجود نہیں ہے، اور مجھے بس اتنا مطلب دکھ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو بھروسہ انہوں نے مجھ میں پیدا کیا ہے وہ آج ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہوں گے ٹو پروو اٹ، کہ دکھانے کے لیے کہ آپ نے نہیں چھپایا کہ کون ہے آپ کا والد۔ ڈاکیومنٹس چھوڑیں، اس کے بعد میں نے مطلب اتنا خوب لکھا ہے، اگر میں چھپانے کے معاملے میں اگر میں چھپانا چاہا کہ میرے والد صاحب، تو میں کتابیں تو نہیں لکھتا، میں مضامین تو نہیں لکھتا، تو اور ان کے پاس یہ حق ہے، اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ مجھے ایگزیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو آپ کے ساتھ سچویشن ہوئی ہے، ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں بہت سارے جرنلسٹ کے اگینسٹ کیسز کیے جا رہے ہیں جو کہ کرٹیکل ہیں اس وقت کی جو مودی گورنمنٹ ہے اس کی، کس طرف انڈیا بڑھ رہا ہے؟
مجھے تو بہت فکر ہے کیونکہ جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے. وہ آپ بالکل مطلب اس کی کوئی وجود نہیں رہی ہے. وہ بی جے پی کے تو بالکل وہ اس کی سفلتا اس حد تک کہ وہ کانگریس پارٹی نام میں رہی ہے لیکن وہ اس کی کوئی وجود باقی نہیں ہے. اب پریس فریڈم انڈیا بڑا روباسٹ ڈیموکریسی ہوتا تھا وہ جو انڈیا میں جو ٹالرنس کا ٹریڈیشن ہے وہ صرف جمہوریت تک محدود نہیں ہے لیکن کچھ 2000 سالوں کا مطلب ایک انڈیا میں ڈسکورس ڈسکشن ایک ڈسینٹ کی جو قدر ہوتی تھی وہ ضرور ایک انڈیا کی روح کا ایک حصہ ہے اور وہ انہوں نے بہت حد تک روک دیا ہے. دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے 260 نامور مصنفوں اور صحافیوں نے ایک کھلے خط میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ بھارت نے آتش تاثیر کو مودی حکومت کے خلاف لکھنے پہ انتہائی ذاتی طور پہ نشانہ بنایا ہے. آتش تاثیر نئی دلی کے اس اقدام کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر بھی غور کر رہے ہیں. ادویات کا مقصد جان بچانا ہے لیکن وہ جعلی ہوں تو جان لے بھی سکتی ہیں. عالمی ادارہ صحت کا اندازہ ہے کہ کم ترقی یافتہ ملکوں میں ہر 10 میں سے ایک دوا جعلی ہوتی ہے اور ماہرین صحت کے مطابق صرف ملیریا کی جعلی ادویات اور اینٹی بایوٹکس کے باعث سالانہ 2.5 لاکھ تک بچے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ ادویات یا تو مؤثر ہی نہیں ہوتی یا پھر الٹا اثر کرتی ہیں. اب پاکستان میں 2011 میں امراض قلب کے 150 مریض جعلی دوا کھانے سے ہلاک ہو گئے تھے. یہ واقعہ 2011 کے اختتام اور 2012 کے اوائل میں پیش آیا تھا. اس کے علاوہ 2012 میں ہی ہم نے دیکھا زہریلے کاف سرپ نے بھی 60 افراد کی جان لے لی. چھوٹے پیمانے پہ تو ایسے واقعات اکثر ہوتے ہیں. اسلام آباد سے گیتیا رانیس آج بتا رہی ہیں کہ جعلی ادویات سے بچنا اتنا مشکل کیوں ہے. ڈاکٹرز نے 31 سالہ زین میں 3 ماہ قبل آرتھرائٹس یا جوڑوں کے درد کے مرض کی تشخیص کی اور ادویات دیں لیکن وہ اب بھی اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. زین کے مطابق ان کو 2 ماہ کے لیے دی جانے والی ایک دوائی نے ان کی حالت چند ہفتوں میں اتنی خراب کر دی تھی کہ وہ اب تک سنبھل نہیں سکے. 15 to 20 ڈیز کے بعد میرے جسم پہ چھالے بننا شروع ہو گئے تھے. مطلب جسم گلنا شروع ہو گئے تھے, منہ میں چھالے بننا شروع ہو گئے کہ میرے لیے پرابلمس اسٹارٹ ہو گئی تھیں. لیکن اس کا اثر جو وہ مہینے تک جاری رہا تھا کہ مجھے اس کو ہیل اپ کرنے میں ٹائم لگا. ڈاکٹر نے فوراً میڈیسن بند کروا دی تھی. ڈاکٹر کو میں نے چیک بھی کروائی تھی, وہ کہتے ہیں یہ میڈیسن فیک ہے, یہ میڈیسن مطلب امپورٹ نہیں ہوئی ہوئی, یہاں فیک جنریٹ ہوئی ہوئی ہے, فیک بنی ہوئی ہے یہاں کی. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ غیر معیاری یا جعلی دوائی کسی مریض پر کیا منفی اثرات مرتب کرے اس کا انحصار مریض کی عمر اور جسمانی صحت پر بھی ہے. ظاہری بات ہے جب اسٹینڈرڈ کی میڈیسن نہیں ہے تو الٹیمیٹلی اس نے صحت کو نقصان دے دینا. اور ایک ایسا مریض بھی آیا تھا جس نے دوائی کھائی اور اس کے بعد اس کی جو آئی سیٹ ختم ہو گئی. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ سر سے لے کے پاؤں تک کسی بھی چیز کو متاثر کر سکتی ہے. اگر آپ سب اسٹینڈرڈ دوائی یا جعلی دوائی استعمال کرتے ہیں تو سر سے پاؤں تک آپ کو افیکٹ ہو سکتا ہے. ایون اس میں آپ کہہ سکتے ہیں فالج کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے لیے جس کا تعلق میڈیکل کے شعبے سے نہ ہو یہ کس حد تک ممکن ہے کہ وہ پتہ چلا سکے کہ کون سی دوا جعلی یا غیر معیاری ہے. بینا علی ایک فارماسسٹ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ 2 نمبر اور جعلی ادویات کو پہچاننا آسان کام نہیں. اس کے لیے پیشہ ورانہ مہارت ضروری ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ ان ادویات سے کیسے بچا جا سکتا ہے کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جعلی ادویات ہوتی کیا ہیں. اسپوریس ڈرگ مطلب یہ کہ جو آنکھوں کو ایک دم اوریجنل لگے لیکن ہو وہ فیک. اسپوریس ڈرگ میں یہ کہ آئدر ڈرگ جو لیبل لکھا ہو لیبل کے اوپر کہ اس میں یہ میڈیسن موجود ہے وہ اس میڈیسن کے اندر سرے سے ہو ہی نہ, اور پاسبلٹی ہے کہ اس کے اندر کوئی اور کنٹامنیشن ہو کوئی اور ڈرگ کی. فارماسسٹ کی پریزنس ہونا ضروری ہے ایٹ دا ٹائم آف پرچیزنگ تاکہ وہ اوتھینٹک اور جو کمپنیز ہیں ان کے آتھورائز ڈسٹریبیوٹرز ہیں نا انہی سے پرچیزنگ کریں. دوسری طرف حکومت کے متعلقہ ادارے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ترجمان اختر عباس خان کا کہنا ہے کہ جعلی ادویات کی روک تھام کے لیے صرف وزارت صحت ہی نہیں پولیس, کسٹمز اور باقی اتھارٹیز بھی کام کرتی ہیں. لیکن وائس آف امریکہ کی متعدد کوششوں کے باوجود اتھارٹی کے کسی بھی متعلقہ افسر نے کیمرے پر اپنا موقف دینے پر رضامندی ظاہر نہیں کی. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ جعلی ادویات کی روک تھام انفرادی سطح پر نہیں ہو سکتی. اس کے لیے حکومت کو ادویات کے بارکوڈ متعارف کروانے جیسے کئی اقدامات کرنے کی فوری ضرورت ہے, لیکن ان پر ابھی تک مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا. یہ تھی رانیس, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. جعلی ادویات کا کاروبار انسانی جانوں سے بھی کھیلتا ہے اور معیاری ادویات بنانے والی لائسنس یافتہ کمپنیوں کو بھی بھاری نقصان پہنچاتا ہے.
ادویات سازی کی صنعت پاکستان میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہی ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے آج چیئرمین فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن آف پاکستان زاہد سعید سے۔ زاہد صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ پہلے تو یہ بتائیے کتنا مالی نقصان اٹھاتی ہیں آپ کے ساتھ جو کمپنیز کام کرتی ہیں، اور اس کے خلاف کمپنیاں کیا کر رہی ہیں؟ میرے خیال میں کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کا ہمیں سامنا ہو رہا ہے۔ زاہد سعید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ زاہد صاحب اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو برائے مہربانی سب سے پہلے یہی بتائیے کہ جعلی ادویات کے کاروبار سے ان کمپنیوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے جو معیاری دوائیں بناتی ہیں، لائسنس یافتہ ہیں، اور پھر آپ لوگ اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی آپ کو ہمارا موقف جاننے کے لیے۔ آپ نے جیسے کہ اپنی تمہید میں کہا ہے کہ جعلی ادویات کا سب سے زیادہ نقصان امکان ہے کہ پیشنٹ کو ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا دوسرا نقصان ہوتا ہے وہ جینوین دوا بنانے والے اداروں کو ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے اور غیر یقینی صورتحال مریضوں میں اس کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو میں بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا پیشنٹ کے ساتھ بھی اور اپنی کمپنیز کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ان تک کوالٹی کی ادویات پہنچائیں، لیکن کچھ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ کی تمہید میں بتایا گیا کہ 2011 میں ایک جعلی دواؤں کی وجہ سے PICS لاہور کے اندر جو ہے وہ حادثہ ہوا تھا، وہ ایسا نہیں تھا بلکہ وہ ایک مکس اپ تھا، اور کمپنی بھی جینوین تھی اور دوا بھی جینوین تھی، لیکن ایکسیڈنٹل مکس اپ ہوا تھا۔ اور اسی طرح جو کف سیرپس کا لاہور میں واقعہ ہوا تھا، اس کے اندر کف سیرپس کے اندر کچھ نشہ اور ادویات ملائی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ تو دیکھیں نا، دونوں مرتبہ ہوا تو یہ کہ جو ادویات تھیں وہ غیر معیاری تھیں، وہ نہیں تھیں جن کو پیشنٹس نے یہ سمجھ کے خریدا کہ وہ ان کی مدد کریں گے، اس سے ان میں الٹا ری ایکشن ہوا، ان کو سکن پرابلمز ہوئی، ان کا بلڈ پریشر جو تھا وہ بہت شوٹ کر گیا، اور اس کی وجہ سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 150 لوگ ہلاک ہو گئے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ ایسی صورتحال نہ پیدا ہو اس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ کیونکہ جو جعلی یا غیر معیاری ادویات بنا رہے ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، جعلی ادویات کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہماری جو فیلڈ فورس ہوتی ہے ہم اپنا ٹریک اینڈ ٹریس بھی کرتے ہیں۔ پھر لیٹلی پچھلے سال کے اندر 2018 میں اور 2019 کے شروع میں ہم نے ڈریپ کے ساتھ مل کے یہ ایگری کیا کہ جو ہماری پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر ہم 2D یعنی 2 ڈائمینشنل بار کوڈنگ کریں، تاکہ جو ادویات ہیں ان کے بارے میں یہ یقینی معلوم ہو سکے کہ جن دواؤں کے اوپر کوڈنگ ہوئی ہے اور 2D بار کوڈ موجود ہے ان کی جینویننس ثابت ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم باتیں ہیں وہ وارنٹی ٹریل ہے، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ جو ڈسٹریبیوٹر ہے اس سے ڈائریکٹلی جو کیمسٹ ہے ریٹیلر اس تک دوا پہنچنی چاہیے، اور جو وارنٹی ٹریل ہے انڈسٹری کی وہ موجود ہونی چاہیے۔ اور یہ وارنٹی ٹریل پیشنٹ اویئرنیس بھی ہم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر اسٹیج کے اوپر، اور ڈریپ اور گورنمنٹ کو بھی کرنی چاہیے کہ جب پیشنٹ وہ دوا لیں تو وارنٹی ٹریل کو چیک کریں۔ اچھا، اور یہ بتائیے گا زاہد صاحب کہ جعلی ادویات کی مارکیٹ جو فروغ پاتی ہے کسی بھی ملک میں، پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو معیاری ادویات ہیں ان کی قیمت اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ اسپیس ملتی ہے غیر معیاری دوا بنانے والوں کو کہ وہ سستے میں بیچتے ہیں، اور لوگ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں دوائی خریدنے کے لیے، وہ ایسی دوائیاں خرید لیتے ہیں یہ جانے بغیر کہ اس دوائی کے اندر ہے کیا۔ تو یہ جو مسلسل قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے جو لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے لیے کتنی ذمہ داری اٹھاتا ہے آپ کا ادارہ؟ دیکھیے، صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے جو بات آپ نے کی۔ صورتحال یہ ہے کہ جب ڈالر بڑھتا ہے اور باقی انفلیشنری فیکٹرز بنتے ہیں تو ہماری 90% انگریڈینٹس جو ہیں وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر قیمت پہ براہ راست اثر پڑتا ہے۔ لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب دوسری طرف بہت ہی بنیادی قسم کی ادویات ان کی قیمت کے اوپر ایک غیر ضروری فریز رکھا جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک دوا جس کی قیمت 10 روپے ہے آپ اس کو 12 اس لیے نہیں کرتے کہ اس پہ 20% اضافہ تصور کیا جائے گا اور خبر میڈیا میں اس طرح لگے گی، اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے جب حکومت یہ نہیں کر پاتی تو وہ دوا تو اس لیے نہیں ملتی کہ اس کی جو لاگت یا اس کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے جو اس کی قیمت سے زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف اس کی جگہ پھر یا تو اسمگلڈ یا غیر معیاری کمپنیاں جن کو کوئی لاگت ہی نہیں آتی یا جعلی دوائیں بنانے والی کمپنیاں
وہ اس برانڈ کو لے کر آتی ہیں جو آلریڈی مارکیٹ میں شارٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی کاسٹ نہیں آ رہی ہوتی اور جو جینوئن مینوفیکچرر ہے وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے. ہم نے پچھلے دنوں پاکستان میں یہ صورتحال دیکھی ہے, خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پر ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن گزشتہ سالوں میں خراب رہی تھی. وہاں اس قسم کی جو فیکٹریاں جعلی دوائیں بنانے والی ہیں وہ کام کر رہی تھیں, لیکن ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی ان علاقوں کو لبریٹ کرایا ہے اور وہاں قانون کی عملداری جب سے قائم ہوئی ہے. آپ کو توقع ہے کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے؟ مختصراً ہاں یا نا میں بس جواب دے دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کنزیومر کے لیے بہتر ہو رہی ہے؟ صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے اور بہتری کی طرف گامزن ہے, اور یہ جو کورٹ کر رہے ہیں اس کے ذریعے بھی بہتر ہو رہی ہے. بہت شکریہ. چیئرمین فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن آف پاکستان زاہد سعید ہمارے ساتھ تھے, ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں جعلی ادویات کی مارکیٹ جو ہے وہ اتنی ایکٹیو ہے. امریکہ کی اگر بات کریں تو یہاں چین سے آنے والی غیر معیاری اور جعلی ادویات ایک بڑا مسئلہ ہے. ان میں وہ ادویات بھی ہیں جن میں شامل اجزاء استعمال کرنے کی امریکہ میں اجازت ہی نہیں, اور وہ بھی جن کے ذریعے نشاور مصنوعات اسمگل کی جاتی ہیں. جعلی ادویات سے لڑنے کا ایک ہتھیار بنایا ہے بوسٹن یونیورسٹی سے منسلک ایک پاکستانی امریکن سائنسدان نے. ان کا تیار کردہ آلہ نہ صرف جعلی دوا کی نشاندہی کر سکتا ہے بلکہ دوا کی افادیت کو بھی ناپ سکتا ہے. اس کی تفصیلات آج لے کے آئی ہیں بوسٹن سے سوا شاہ خان. ترقی پذیر ممالک میں بکنے والی ہر 10 ادویات میں سے ایک جعلی یا غیر معیاری ہوتی ہے. یہ ایک عالمی مسئلہ ہے, لیکن یہ مسئلہ پسماندہ ممالک میں خصوصاً بڑا ہے. ڈاکٹر حامد زمان بوسٹن یونیورسٹی میں بائیو میڈیکل انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں. 2012 میں پاکستان کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جعلی ادویات کی وجہ سے تقریباً 200 اموات ہوئیں. یہ اور اس جیسے دوسرے کئی افسوسناک واقعات ڈاکٹر حامد زمان کے لیے جعلی اور غیر معیاری ادویات کی پہچان کا طریقہ ڈھونڈنے کا باعث بنے. ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ کہ چوری بھی ہے اور جہاں پہ کہ دھوکہ بھی ہے, تو میری تحقیق جو ہے وہ ایسے انسٹرومنٹ بنیادی طور پہ ان کو بنانا ہے جن میں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ, چاہے وہ سپلائی چین کا شروع ہو یا دکان ہو یا ہسپتال ہو, وہاں پہ ان دواؤں کو, اور یہ اسینشل میڈیسنس ہیں جن سے انسان کی زندگی بچ سکتی ہے, ان کی تشخیص کر سکیں کہ ان دواؤں میں کوئی جعلی عنصر تو نہیں ہے. ڈاکٹر زمان کی لیب خاص مالیکیولز تیار کرتی ہے. یہ دوا میں ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ یا دوا میں موجود فعال جزو کے ساتھ عمل کر کے دوا میں اس جزو کی موجودگی, اس کی مقدار اور اس کے مؤثر ہونے کا سگنل فارما چیک نام کی اس ڈیوائس کے ذریعے دیتے ہیں. بنیادی طور پہ ٹوٹل کام جو ہے یہ کارٹریج بنایا آئے گا. آپ کارٹریج کو ڈالیں اندر, دیٹس اٹ. یہاں پہ اپنی دوا ڈالیں اینڈ دین ٹرن اٹ آن. And it will be connected to computer and that's it. So fairly simple. بالکل. گو آلہ ایک ہے, لیکن ہر دوا کو ٹیسٹ کرنے کا اپنا کارٹریج ہے جو 15 سے 20 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ صرف ایک ہی طرح سے فٹ ہو سکتا ہے, آپ اس کو ایسا سے فٹ کر ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر عادل نجم بوسٹن یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں. وہ کہتے ہیں حامد زمان کا کام صرف سائنٹیفک نہیں بلکہ وہ بہت دل سے کام کرتے ہیں. جو اس کی سماجی ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے, کہ اگر آپ دیکھیں کہ ناٹ اونلی از ہی ورکنگ کہ فارماسیوٹیکل جو ہیں اس میں جعلی فارماسیوٹیکل کو کیسے پتہ کیا جائے, لیکن خاص اس کا فوکس یہ ہے کہ جو خصوصاً سب سے غریب ترین طبقہ ہے, وہ لوگ جو جن کے پاس سب سے کم وسائل ہیں, کون سے ایسے ہم طریقے اختیار کر سکتے ہیں جس سے ان کے مسائل حل کیے جائیں, خصوصاً فارماسیوٹیکل کے حوالے سے. ویسے تو دنیا میں کروڑوں ادویات ہیں, لیکن کارٹریجز بنانے میں زندگی بچا سکنے والی ادویات اور ان دوسری ادویات کو ترجیح دی جاتی ہے جن کا استعمال غریب ممالک اور پناہ گزین کیمپوں میں زیادہ ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہر ٹیکنالوجی کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور اس کی خوبیاں ہوتی ہیں. مثلا خوبی یہ کہ جی کاسٹ افیکٹو ہے یہ سب کچھ, لیکن کچھ کی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. لمیٹیشن یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی آپ اس کا کمپلیٹ کیمیکل انالیسس کر کے بتا دیں, تو جواب یہ ہے کہ وہ اس کاسٹ میں ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے ایسی ٹیکنالوجی بنانا ہے جس کی کاسٹ جو ہے وہ افورڈیبل ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق درمیانی اور کم آمدنی والے ممالک میں 10.5% ادویات متعلقہ بیماری کا علاج کرنے میں ناکام رہتی ہیں, لیکن نسبتاً سستا اور بآسانی ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکنے والا یہ آلہ اس مسئلے کا شکار آبادیوں کے لیے ایک بڑی امید ہو سکتا ہے. فارما چیک فی الحال ٹرائلز کے مراحل میں ہے. ڈاکٹر زمان کہتے ہیں آپ اسے 2-3 سالوں میں صحت عامہ کے اداروں میں استعمال ہوتا دیکھ سکیں گے. اس کی قیمت $1000 کے قریب ہے, جو موجودہ اسٹینڈرڈ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں 100 سے 150 گنا کم ہے. سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, بوسٹن, میساچیوسیٹس. جعلی ادویات بنانا اور فروخت کرنا انسانی جان سے کھیلنا ہے, اور اس کاروبار کو چلانے والے خود بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں.
اگر آپ کو کبھی جعلی یا غیر معیاری دوا کے باعث تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو ہم آپ کی کہانی ضرور جاننا چاہیں گے. آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ, جہاں آپ کو دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں بھی ملیں گی. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں, ہم جب سوال اٹھاتے ہیں, ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا, تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. اور اب ملتے ہیں ایک پاکستانی سے جو 17 سال کی عمر میں جیب میں صرف 100 فرینک لیے جہلم سے پیرس آیا. یہ 80 کی دہائی کی بات تھی. آج وہ گروسری سٹورز کی چین کا مالک ہے. امجد عزیز نے فرانس میں اپنی پہلی رات تو قبرستان میں گزاری, لیکن آج ان کے کوآپریٹو سٹور بایو مونٹ کو پورے فرانس میں 209 شاخیں کامیابی سے وہ چلا رہے ہیں. کامیابی کا یہ سفر انہوں نے کیسے پورا کیا, اس کی کہانی آج لے کے آئے ہیں پیرس سے اسد اللہ خالد. گزشتہ 12 سال میں بایومونٹ نے بہت ترقی کی ہے. آج اس کا سالانہ ریونیو 300 ملین یوروز ہے. سو اٹس آل آرگینک. جی, جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں آرگینک ہے, اس میں کوئی کیمیکل نہیں پڑے. یہ ایک آرگینک سٹور ہے. کیمیکل سے پاک خوراک, پھل اور سبزیوں کے علاوہ قدرتی کاسمیٹکس اور فوڈ سپلیمنٹ سے بھرا یہ سٹور فرانس بھر میں پھیلے بایومونٹ کے 200 سے زائد سٹورز میں سے ایک ہے, جس کی بنیاد 53 سالہ امجد عزیز نے 1991 میں رکھی. بہت سے مشکل دنوں کے بعد اپنی محنت کے پھل پر اب وہ خوش ہیں. یہ میں نے آج سے 25 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا. یہ سچ بات ہے کہ سٹارٹ میں مجھے بڑی پرابلمز ہوئی, بہت پرابلمز ہوئی, چونکہ سسٹم منظم نہیں تھا, ہمیں ساری چیزیں نہیں مل رہی تھی. لیکن میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا. میں نے پہلی دکان سے شروع کیا, 1 بنائی, 2 بنائی, 3 بنائی, اور آج ماشاءاللہ جو ہے نا اس طرح کے 209 سٹور ہیں ہمارے. ان کا کیسا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. امجد 1983 میں پاکستان سے جرمنی کے لیے نکلے, لیکن پیسے کم ہونے کی وجہ سے ترکی کے راستے فرانس تک ہی پہنچ سکے. امجد کہتے ہیں کہ پیرس پہنچنے پر ان کے ہاتھ میں صرف 100 فرینک تھے, جو ایک جاننے والے پاکستانی کے ایڈریس تک پہنچنے میں ٹیکسی کا کرایہ بنا. وہ جاننے والا پاکستانی جس کے گھر اور دل میں انہیں ایک رات کے لیے رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی. انہیں آج بھی اس شہر میں اپنی گزاری ہوئی پہلی رات یاد ہے. وہ میری پہلی جو رات تھی وہ پیرلشیز ان کا ایک قبرستان ہے جہاں سے شروع ہوئی. وہ پہلی رات میں واپس ہوا. بچپن کا خواب تھا جہاز اڑانے کا. پیرس پہنچنے کے 15 سال بعد اس شہر میں قدم جمائے اور یہ خواب بھی پورا کیا. حال ہی میں پیرس سے میلبورن اپنے جہاز میں 20 ملکوں پر 90 گھنٹے تک کی فلائنگ کر کے ایک سپورٹس چیلنج کو پورا کیا. امجد عزیز کے آج کاروباری مقام کو دیکھیں اور اس موقع کو دیکھیں جس کا سرا پکڑ کر انہوں نے اپنے کاروباری سفر کا آغاز کیا تو یقیناً حیرت ہوتی ہے. یہ مارکیٹوں میں ٹرک کی لوڈ ان لوڈ کرنے کا میں نے سٹارٹ کیا سب سے پہلے, تو وہیں سے مجھے چانس ملا کہ مجھے ایک سٹینڈ مل گیا, تو وہاں سے میں نے اپنا سٹارٹ لیا. 35 سال سے امجد فرانس میں آباد ضرور ہیں, لیکن دل میں پاکستان کی خدمت کا جذبہ ابھی بھی قائم ہے. 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد سب سے پہلے امدادی سامان لے کر پہنچنے والوں میں امجد بھی شامل تھے. اسی زلزلے کے بعد 1500 بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی اٹھایا اور اب بھی پاکستان میں تقریباً 100 ملین یورو کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں. پاکستان نے مختلف شعبوں میں بہت ترقی کی ہے, ہر لائن میں تقریباً بہت ترقی ہوئی ہے, لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہے نا وہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. بایومونٹ سٹارٹ کرنے والے امجد عزیز اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ وینچرز اور انویسٹمنٹ آپشنز ڈھونڈتے نظر آتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہی کچھ جو ہے نا اپنے ملک میں لے کے جاؤں. اس کے بعد جو میرا نیکسٹ ہے یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا اسی کنسیپٹ کو میں پاکستان میں لے کے جاؤں. اس سلسلے میں ہم لوگ فرانس گورنمنٹ کے ساتھ اور پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو فرانس کی سب سے بڑی منڈی ہے, دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے جس کو رانجس کہتے ہیں, اس کی کاپی جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں لاہور میں. پاکستان کی وزارت برائے سمندر پار پاکستانی اس کے مطابق فرانس میں تقریباً 1 لاکھ پاکستانی آباد ہیں, لیکن امجد عزیز کا شمار یہاں کے کامیاب ترین پاکستانیوں میں ہوتا ہے. اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ, پیرس, فرانس. اسی انسپائرنگ کہانی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.